رفیقان گرامی، اللہ کی تعلیم کے اسی اشارے کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو وہ اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت اور ہر مصیبت کے موقع پر، بیماریوں میں، دشمنوں کے مقابلے میں، دنیا کے حاجات اور آخرت کی ضرورتوں کے لیے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر دوڑتے تھے. اور ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نہ کہا کہ اے لوگو یہ کیا کر رہے ہو، پہلے تم اپنی فریادیں لے کر بتوں کے پاس جاتے تھے، اب تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے اور پھر بھی تم غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے چلے آتے ہو. میرے آقا نے کبھی بھی اپنے صحابہ کو اس طرح سے نہ کہا، بلکہ میرے آقا ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کے عقیدے کو اور استحکام عطا کرتے تھے کہ صحابہ ہمارا در تو اسی لیے ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کر دیا تھا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹا کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے. جس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ دین تو اللہ کی ہے، عطائیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ کی عطائیں بغیر میرے ہاتھ کے کسی کو نہیں مل سکتی ہیں. اسی لیے تو میرے آقا نے یوں فرمایا، میں ہی بانٹتا ہوں، انما انا قاسم، میں ہی بانٹتا ہوں. اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. اسی لیے صحابہ کرام رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں لے کر آ رہے ہیں. یہ لیجئے بخاری شریف کتاب العلم باب حفظ العلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. بخاری شریف میں دوسری جگہ ابواب المعجزات میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو تخریج کیا اور اس طرح فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ سنا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی میں حدیثوں کو بھول جایا کرتا تھا. ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں بہت زیادہ سنا کرتا ہوں مگر سب بھول جایا کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تم خمیر گازباں استعمال کرو، خمیر آبریشم استعمال کرو یا کسی ڈاکٹر کی طرف اور کسی معالج کی طرف رجوع کرو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو. اے ابو ہریرہ تو اپنی چادر پھیلا دے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی. چادر پھیلانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ اسی لیے تو حکم دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے ابو ہریرہ آج میں جو دوں گا وہ اتنا ہوگا کہ تمہاری مٹھیوں میں سما نہ سکے گا، تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا، تمہاری جھولی میں نہ آ سکے گا، اس لیے اپنی پوری چادر پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھ اس طرح ملائے اور ملا کر کے چادر میں اڈیل دیا اور فرمایا، صدری کا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اب چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر اپنے سینے سے لگا لی اور اس کے بعد میرے سینے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا ہے کہ ما نسیت بعد شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روز سے لے کر آج تک رسول پاک کی ایک حدیث بھی میں نہیں بھولا ہوں. غلط ہے، ایک حدیث کا بھی یہاں ترجمہ نہ کیا جائے. اس لیے فرمایا گیا ما نسیت بعد شیئا، اس روز سے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی چیز میں کچھ بھی نہیں بھولا، ایک زیر و زبر نہیں بھولا، ایک لفظ نہیں بھولا، ایک انداز بیان نہیں بھولا، ایک نشیب و فراز نہیں بھولا. یہ شان ہے. تو بولو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانے علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطا کر رہے ہیں. یہ عطاؤں کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا با اختیار بنا دیا ہے. اور یہ بھی تو ذرا عطا کا انداز دیکھو کہ میرے آقا
کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور ابو ہریرہ کی چادر میں بھی کچھ نہیں گر رہا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، مگر عطائیں وہ ہیں کہ سبحان اللہ ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نظر آیا اور نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا تو میں پھر کس لیے اس کو سینے سے لگاؤں، یہ بھی نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ جان رہے ہیں کہ رسول کی عطاؤں کے لیے نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول کی عطاؤں کے لیے واقعہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول جہاں پر ظاہری چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں وہاں پر غیب کی چیزیں بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ آج لوگوں میں جھگڑا ہے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جاننے کی بات بعد میں کر لینا، یہاں یہ دیکھو کہ رسول غیب بانٹتے ہیں کہ نہیں، اس طرح غیب تقسیم فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی لے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا کی یہ دستے کرم والی عطائیں ہیں، اور اس طرح کے دستے کرم کی عطاؤں کا وہ سیل رواں آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان میں تازگی اور عقیدے میں بالیدگی پیدا ہو جائے۔ آپ آئیے حدیثوں کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کیجئے تو سمجھ میں آئے گا، اور عطاؤں کا انداز بھی الگ الگ نظر آئے گا۔